دوستو، ہر مومن کا دل یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے اور جنت کی حسین و جمیل حوریں اس کی بیویاں بنیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر جنت میں کیسا نظام ہوگا؟ کیا وہاں شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق ہوگا؟ کیا جنتی مرد اپنی بیویوں یا حوروں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ کیا جنت میں اولاد بھی پیدا ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ جنتی لوگوں کو کتنی طاقت عطا کی جائے گی، حوروں کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو جنت کی ہیں مگر دنیا میں بھی موجود ہیں۔ دوستو، حورین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے ادنا درجہ رکھنے والے شخص کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی حور زمین کی طرف ایک جھلک ڈال دے تو آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیل جائے اور پوری فضا خوشبو سے بھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حوروں کا حسن اس قدر بے مثال ہے کہ ان کی پنڈلی کے اندر کا مغز تک جھلکتا نظر آتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب کوئی جنتی شخص اپنی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس کا استقبال کرے گی، اس کے ہاتھ پکڑ کر سلام کرے گی۔ اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو چاند اور سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا اس کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ جنتی مرد جب اپنی مسحری پر آرام فرما ہوگا تو اچانک اس کے سر کے اوپر ایک نور نمودار ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر فرما رہا ہے، لیکن جب وہ نگاہ اٹھائے گا تو سامنے ایک حسین و جمیل حور کھڑی ہوگی جو کہے گی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، کیا آپ ہمارے لیے کچھ وقت نہیں نکالیں گے؟ وہ شخص پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی، میں وہی حور ہوں جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا تھا۔ اسی دوران ایک اور حور آواز دے گی، اے اللہ کے دوست، ہماری باری کب آئے گی؟ یوں جنتی مرد ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت کی کوئی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی چمک سے ساری مخلوق فتنہ میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ دکھا دے تو سورج کی روشنی بجھ جائے جیسے دوپہر میں چراغ کی کوئی وقت نہیں رہتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کرے تو آسمان و زمین کی ہر شے نور سے جگمگا اٹھے۔ فرمایا گیا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی اپنی تھوک کی ایک بوند 7 سمندروں میں ڈال دے تو وہ سب سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نیک عمل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی، وہ تمام حوروں کی سردار بنے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنا دے گا۔ اس کا شوہر بھی نہایت خوبصورت ہوگا اور دونوں جنت میں ابدی محبت کے ساتھ رہیں گے۔ جو عورت شادی سے پہلے دنیا سے چلی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کرے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت دنیا میں کئی نکاح کرے تو جنت میں اس کا شوہر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس مرد سے سب سے بہتر اخلاق پایا اس کا انتخاب کرے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک اور موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی نیک عورت کو جنت کی حور پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہوگی جیسی باہر کے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، خواہش اور ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انسان کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی؟ اس بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کو حاجت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے جسم سے ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا جو مشک کی طرح مہکے گا، اور وہ پسینہ ہی ان کے جسم کو ہلکا اور پاکیزہ کر دے گا۔ جنت میں انسان جو بھی چاہے گا فوراً اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کوئی جنتی اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا، بلکہ یہ اولاد دنیاوی بچوں جیسی نہیں ہوگی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی شخص اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی بیوی کے حمل
ولادت اور بچے کے جوان ہونے کے تمام مراحل ایک لمحے میں مکمل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں میاں بیوی کے درمیان ہم بستری بھی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ضرور ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب جنتی لوگ ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو ان کی بیویاں یا حوریں فوراً دوبارہ پاکیزہ اور کنواری بن جائیں گی۔ ایک شخص ایک ہی دن میں 100 کنواری عورتوں سے قربت کرے گا۔ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا، ہر کسی کے لیے جوڑا موجود ہوگا۔ وہ تمام خواہشات جو دنیا میں گناہ کے دائرے میں آتی ہیں، جنت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ وہاں نہ بدکاری ہے، نہ زنا، بلکہ پاکیزہ محبت، ابدی سکون اور اطمینان ہے۔ اہل جنت کے جسم بے عیب ہوں گے، نہ وہاں جسم پر بال ہوں گے، نہ چہرے پر داڑھی یا مونچھ۔ ان کے چہرے روشن، حسین اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی جائیں گی اور ان کے درمیان کا گارا مشک کا ہوگا۔ جو ایک بار جنت میں داخل ہوگا نہ کبھی غم دیکھے گا، نہ موت، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ تھکن، ہمیشہ کی جوانی اور مسکراہٹ ہوگی۔ جنت کی حوریں اپنی محفلوں میں نغمے گائیں گی اور کہیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ہم مسرور ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوش نصیب ہے وہ جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ نیند دراصل موت کی ایک شکل ہے، اور چونکہ جنت میں موت نہیں ہوگی لہٰذا وہاں نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہاں صرف عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ جنت میں بے شمار لذیذ کھانے ہوں گے، جس چیز کا دل چاہے وہ لمحوں میں حاضر ہو جائے گی۔ وہاں 4 بہتی نہریں ہوں گی، پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی۔ جنت میں نہ نجاست ہوگی، نہ گندگی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ تھوک، نہ کان یا جسم کی میل۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ والا جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اپنے رب کو دیکھے گا، اور وہ جنتی اپنی تمام حوروں سے زیادہ حسین ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جنت کی 3 چیزیں اس دنیا میں بھی موجود ہیں: عجوا کھجور کا درخت، حجر اسود اور اوکیو۔ اور وہ 10 صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ آخر میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بے شمار ہیں لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ ہم جنت کے لائق تو نہیں مگر ہمیں تیری ذات پر یقین ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما۔ اے پروردگار، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی مغفرت سے ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔